الرحمن الرحیم. کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال اور گزر چکے ہیں، تو 40 اور 10 50 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو چکے ہیں، نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے. ابھی تک زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 سالوں میں بڑی پریشانیاں آئیں. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ مکہ والوں نے پورے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر دیا، 3 سالوں تک اس کی پریشانی جھیلے. پھر اس کے بعد وہ پریشانی ختم ہوئی تو بہت بڑے سپورٹر تھے، مدد کرنے والے تھے ابو طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. گرچہ اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان کا سپورٹ تھا، تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کے اندر مددگار تھی، باہر کی کتنی بھی ٹینشن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو سکون ملتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ پے در پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں. اچھا، ایسی سچویشن میں نبوت کا 10واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے. طائف مکہ سے دور بستی کا نام ہے. اس وقت آس پاس کے علاقوں میں مکہ اور طائف 2 بڑی بستیاں ایسی تھیں جہاں مضبوط لوگ تھے، یعنی بڑے لوگ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے بھئی مکہ والے نہیں سن رہے ہیں تو طائف والوں کو جا کر کے منوائیں، وہ لوگ اگر مان لیتے ہیں تو مضبوطی حاصل ہوگی. طائف والوں کے پاس گئے، 10 دن تک وہاں پر ٹھہرے، مگر کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کیا. بلکہ صرف قبول ہی نہیں کہ انکار کر دیے، بلکہ وہاں سے ہکال دیے، سمجھ لیجیے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑاتے وہ لوگ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھ جاتے تو پتھر سے مارتے، پھر دوڑاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے نکلتے ہوئے ساتھ میں زید بن حارثہ جو آزاد کردہ غلام تھے انہوں بھی تھے. یہ دونوں لوگ جو ہے جلدی جلدی وہاں سے بھاگتے ہوئے، جبکہ جسم پر پتھر کئی جگہ لگے ہوئے ہیں، خون جو ہے پیروں سے بہتے ہوئے جوتے میں جم گیا ہے. ایسی سچویشن ہے. ایک باغ تھا ایک جگہ پر، وہاں پر جا کر کے دونوں لوگ بیٹھ گئے. وہ اصل میں باغ کے اندر داخل ہو گئے، تب یہ لوگ جو ہے پیچھا چھوڑے، اور یہ لوگ واپس چلے آئے، بدماش لوگ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ وہ باغ میں بیٹھ گئے. اچھا، وہ باغ میں جب بیٹھے تو اس باغ کے جو مالکان تھے وہ لوگ مکہ کے ہی رہنے والے تھے، اور وہ لوگ بھی کوئی دوست نہیں تھے، وہ لوگ بھی دشمنی تھے، لیکن خاندان کے لوگ تھے. تو ذرا رحم آیا کہ اپنی خاندان کے لوگ ہیں، دیکھو کیسا یہاں کے لوگ مارے ہیں. تھوڑا رحم آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ باغ تھا، کھجور کے انگور کے پھل سب لگے ہوئے تھے، تو کھجور کا ایک بڑا سا جو ہے گچھا، کہیے خوشہ جس کو بولتے ہیں، کئی انگور اس میں لگے ہوتے ہیں لمبا چوڑا، ایک توڑ کر کے باغ کے مالک نے جو ہے، اس کا ایک غلام تھا، غلام کا نام عداس تھا. عداس غلام کا نام یاد رکھیے، عداس غلام کا نام تھا. اور یہ غلام عیسائی تھا اور رہنے والا تھا نینوا کا. نینوا کی بستی جو ہے وہیں کے یونس علیہ السلام تھے. یونس علیہ السلام کا نام سنے ہیں نا؟ یونس بن متا ایک نبی تھے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، وہی یونس علیہ السلام. تو یونس علیہ السلام وہی نینوا کے رہنے والے تھے، اور یہ بندہ تھا عیسائی، یونس علیہ السلام کے بارے میں اچھے سے جانتا تھا. بہرحال جب مالکوں نے کیا کیا کہ ایک خوشہ کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کچھ لوگ جا کر دے کر کے آؤ، تو وہ آیا اور کہا کہ ہمارے مالکوں نے جو ہے، آقاؤں نے آپ کو یہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بسم اللہ کہہ کر کے اس میں سے کھانا شروع کیے. کیا کہہ کر؟ بسم اللہ. اب اس وقت بسم اللہ کوئی نہیں کہتا تھا، جو مسلمان تھے صرف وہی بسم اللہ کہتے تھے. اور عداس تو کبھی کسی مسلمان سے ملا نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ کافروں کے بیچ میں رہا تھا. وہ پریشان ہو گیا. وہ اس لیے پریشان ہوا کیونکہ وہ علم والا بھی تھا، گرچہ غلام تھا لیکن پچھلی کتابوں کا عالم تھا. وہ پچھلی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اس نے توریت زبور پڑھی تھی، آسمانی کتابوں کے بارے میں اس کو نالج تھی.
تو اس نے حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ جو کہہ کر کے ابھی آپ کھا رہے ہیں نا، یہاں کے لوگ تو ایسا کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کہاں کھاتے ہیں یہاں کے لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا تم بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، نینوا کا۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نینوا کا، جہاں کے ہمارے بھائی یونس بن متہ تھے۔ تو وہ اور حیران ہو گیا کہ آپ یونس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ یہاں کے تو سارے لوگ، کوئی یونس کے بارے میں نہیں جانتا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے وہ ہمارے دینی بھائی، انہوں بھی نبی اور میں بھی نبی، وہ بھی نبی اور میں بھی نبی، تو میں کیوں نہیں جانوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں یونس علیہ السلام کے بارے میں بتائی جو قرآن میں ذکر ہیں۔ تو عداس تو سن کر کے بہت متاثر ہوا، کیونکہ اس کو پہلے سے تھوڑی بہت جانکاری تھی پچھلی کتابوں کی، اور فوراً اسلام قبول کر لیا، اسلام لے آیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اس سے پہلے میں نے ایک بات اور بھی تذکرہ کیا تھا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو پے در پر مصیبتیں آ رہی تھیں ایک کے بعد ایک، کہ پہلے جو ہے 3 سال خاندانی بائیکاٹ، چاچا کا انتقال، بیوی کا انتقال، پھر اب یہ طائف کے لوگ اتنا ستائے، بہت مشکل ترین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے میری زندگی کے اندر مشکل ترین دن وہ تھا کہ جب میں طائف گیا تھا اور طائف والوں نے مجھے مارا تھا، سب سے مشکل دن۔ تو یہ سارے واقعات کے بارے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب مشکلات زیادہ انسان کو ملتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو سکون کے پل ملتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا انعام بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آزماتا بھی زیادہ ہے نا، تو جب امتحان ختم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پرائز دینا چاہتا ہے انسان کے صبر پر، اس کے استقامت پر، تو پرائز بھی ویسے ہی امتحان جیسا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب انعام جو ہے شروع ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پر مصیبتوں پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اب شروع ہوا۔ اچھا انعام کیا شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ رہے ہیں طائف سے، رنجیدہ ہیں، جسم میں زخم تو لگے ہوئے ہیں لیکن دل پر جو زخم لگا وہ اور بڑا۔ کیا ٹینشن میں ہے، کیا سوچ میں ہے کہ 10 دن تک ٹھہرا رہا، اتنا سمجھایا، پورا سفر برباد گیا، ایک بندہ بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اب یہاں ایک بندے نے جب اسلام قبول کیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ذرا سکون ملا۔ وہ جو تکلیف تھی نا، اس تکلیف میں کمی واقع ہوئی کہ چلو ایک بندہ تو اسلام قبول کیا نا، ایک بندہ تو اسلام لایا نا، سفر رائگاں نہیں گیا۔ یعنی بغیر رزلٹ کے میں طائف سے نہیں جا رہا ہوں، رزلٹ تھوڑا نکلا لیکن نکلا تو ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہے، ایک بندے نے اسلام قبول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی ایک بندے کے اسلام قبول کرنے سے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ قرن المنازل ایک مقام ہے طائف اور مکہ کے بیچ میں، قرن المنازل ایک جگہ ہے، یہ مکہ سے 60 کلومیٹر دوری پر ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے جب یہ سارے مناظر دیکھنے کو نصیب فرمائے، انشاءاللہ دعا کیجیے، کیونکہ غمی دیکھی، خوشی دیکھی، برا دیکھا، بھلا دیکھا، نہ دیکھا تو نے اے دل خانے کعبہ تو کیا دیکھا۔ تو بہرحال جو لکھی ہیں کتابیں جو میں مطالعہ کرتا ہوں اس سے ساری باتیں مجھے معلوم ہے۔ یہ مکہ سے 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور طائف سے 53 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ جگہ۔ تو قرن المنازل پر جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں جو ہے بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بدلی سایہ کیے ہوئے بادل، غور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بادل جو مجھے سایہ کرتے ہوئے جائے ہوا ہے، اس میں تو جبریل ہیں، اور جبریل نے آواز بھی دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، میرے ساتھ اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے۔ اچھا جب کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تو پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دوں، اگر آپ کہیں تو اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے پاس، اگر آپ چاہیں تو آپ کہتے ہیں تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دوں، اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کی سزا ملے انہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ مجھے یہ امید ہے، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ اسلام نہیں لائے لیکن ان کی آنے والی نسل جو ہے وہ مجھ پر ضرور ایمان لائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا،
یہ بات سن کر کے پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ آپ نہایت شفیق اور مہربان ہیں، جیسا کہ آپ کے پروردگار نے کہا ہے۔ آپ واقعی میں بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، کہ دیکھو اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنی تکلیف دی، پھر بھی آپ جو ہیں ان کے حق میں اچھا سوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان کے واسطے دعا بھی کی تھی، ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں نا بھی اچھے سے، اس لیے یہ لوگ جو ہے مجھے نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال اس میں تمام داعیوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے جو دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، باقی تمام لوگوں کے لیے جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں، مجھے ایک اچھی بات معلوم ہے تو اس کو لوگوں کو بتاؤں، ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اپنا دل ہمیشہ نرم رکھیے، ہے نا۔ ایک آدمی کو آپ سمجھائے نہیں مانا، دوسری مرتبہ سمجھائے نہیں مانا، تیسری مرتبہ آپ گرم ہو گئے کہ آپ بار بار سمجھا رہا ہوں تو خالی نہیں کرتا جا رہا ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے کیا، تو ایسا ہے تو ویسا ہے؟ نہیں، یہاں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی انکار نہیں کی بلکہ مارے بھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو پتہ نہیں نا اس لیے ایسا کر رہا۔ تو تمام لوگوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام داعیوں کے لیے، تمام سمجھانے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم ہو کر صبر کیے، تو ہم لوگ بھلا کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ پھر کسی عالم، کسی مفتی کی کیا حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اور سکون ملا، کیونکہ دیکھو اللہ رب العالمین پے در پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے واقعات سے گزار رہا ہے کہ آپ کے دل کو جو زخم پہنچا ہے نا طائف اور لگاتار رنج و غم سے، طائف کے واقعے سے، اس سے سکون ملے۔ فرشتوں کی قربت بھی سکون کا باعث ہے۔ کون سے فرشتے؟ رحمت والے فرشتے۔ جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ جب قریب آتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دینی مجلس ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت کس کو کہتے ہیں؟ سکون کو، اطمینان کو، ہے نا، دل کی خوشی کو، اس کو سکون بولتے ہیں۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو سکون والے فرشتے، رحمت والے فرشتے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کے ایک سکون اور پہنچایا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو، کہ آپ غم مت کیجیے، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتے کو بھیج کر سکون، اطمینان دلایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، بالکل مکہ کے قریب پہنچے، یعنی مکہ سمجھ لیجئے کہ وہاں سے ایک رات کی مسافت کتنا رہ گیا، یعنی رات بھر چلے تو مکہ پہنچ جائیں گے، بس اتنا رہ گیا۔ اس جگہ کو بولتے ہیں وادی نخلا، وادی نخلا۔ تو وہاں پر کھجور کے باغات وغیرہ بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی دن تک ٹھہرے، مکہ میں نہیں گئے۔ مکہ میں نہیں جانے کی کئی وجوہات تھی۔ ایک تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے بہت زیادہ تھے ابو طالب کی وفات کے بعد۔ دوسرا، مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں وہاں گئے ہیں، تو جب دوسری بستی میں گئے ہیں آپ، تو ان کا ماننا تھا کہ ہماری امیج خراب ہو رہی ہے، کہ ہماری بستی کا ایک بندہ جا کر کے وہاں پر لوگوں کو ہمارے معبودوں سے ہٹا رہا ہے، اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ تو وہ لوگ پلان بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں آئیں گے تو بستی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ گئے ہی نہیں، وہاں وادی نخلا میں بیٹھ کر کے کئی دن تک ٹھہرے رہے۔ اچھا، ایک رات کا واقعہ، وادی نخلا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھ رہے تھے رات میں اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو رات کی جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں وہ سب زور سے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت سے، قرآن زور سے پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ تو صحرا کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زور سے تھوڑا پڑھ رہے تھے۔ تو وہاں سے جو ہے تقریباً ایک 7 جنات تھے، قافلہ تھا چھوٹا جناتوں کا، وہاں سے گزر ہوا، وہاں سے گزرے جنات لوگ۔ وہ لوگ قرآن سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے تھے وہ قرآن سنے، ان کو سمجھ میں بھی آیا، اور وہ لوگ سن کر کے اسلام بھی قبول کر لیے۔ یعنی وہ لوگ اصل میں یہودی تھے، ان لوگوں کو پچھلی کتابوں کا علم تھا، ان جناتوں کو بھی۔ تو وہ لوگ جب یہ سنے، اب چونکہ وہ لوگ یہودی تھے، وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ایک آخری نبی بھی آنے والے ہیں، وہ لوگ سنے، اسلام قبول کیے، دل سے تسلیم کیے، اور وہاں سے چلے بھی گئے، اس وقت چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا کہ آپ جب پڑھ رہے تھے تو جناتوں کا گزر ہوا، وہ لوگ آپ پر ایمان لائے،
قرآن کو تسلیم کیے اور اپنی بستی میں اب گئے ہیں وہ لوگ یہی چیز قرآن کی باتیں اپنے بستی میں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایک نبی سے مل کر کے آئے ہیں، دیکھ کر کے آئے ہیں، وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، وہی آخری کتاب ہے، تم لوگ بھی مانو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، ایسا وہ لوگ اپنی بستی میں جا کر کے بولے۔ اللہ نے اس بات کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میں چند آیتیں آپ لوگوں کو سناؤں۔ سورۃ الاحقاف کی یہ آیتیں ہیں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کر کے 29 سے لے کر 31 تک پڑھیے، اس میں اللہ نے ذکر کیا اس واقعے کا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کی طرف پھیر دی، جب کہ وہ قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ اس کی تلاوت سننے کو حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، یعنی غور سے سنو قرآن کو۔ تو کتنا ادب سے جنات بھی قرآن سن رہے ہیں، خاموش رہو، غور سے سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر لوٹے، یعنی خود وہ لوگ دائی بن کر لوٹے۔ اب قرآن سن لیے نا، اب قرآن سن کر کے دائی بن کر کے لوٹے وہ لوگ اپنے قوم کی طرف۔ پھر آگے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پہنچ کر کیا بولے اپنی قوم والوں سے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اپنے قوم والوں کو جنات بول رہے ہیں، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہودی تھے، ہے نا، قرآن کی اسی بات سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہودی تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے وہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، تم اللہ کے داعی کی بات قبول کرو، اللہ کا داعی اللہ کی کتاب لے کر آیا ہے، تم بات مانو، قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں نہایت دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اس بات کا تذکرہ سورہ جن کے اندر بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو جناتوں کو توفیق دی، وہ لوگ ہدایت قبول کیے، اسلام جو ہے قبول کی۔ یہ بھی بات سیرت وغیرہ کے اندر ملتی ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناتوں کے پاس آنا جانا بھی لگا ہوا تھا، وہ لوگ آ کر کے ملے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بستی تھی اس طرف گئے بھی۔ بہت بالتفصیل یہ باتیں نہیں ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہو جناتوں کی الگ ایک دنیا، لیکن یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں سے ملے، بات کیے، کئی دفعہ گئے، ان کو دعوت بھی دیے۔ کیونکہ دیکھو جس طریقے سے ہم اسلام کے مکلف ہیں، یعنی کہ انسان اسلام کے مکلف ہیں کہ اسلام قبول کریں ہم، اور اسی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم، ایسے ہی جنات کا بھی مسئلہ ہے۔ قرآن جس طریقے سے ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے ایسے جناتوں کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ جناتوں سے ملاقات، ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ جناتوں سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں نے گزارش کی کہ آپ انسانوں سے کہیے اے نبی کہ یہ لوگ جو ہے ہڈی اور گوبر سے جو ہے استنجا نہ کریں، یعنی یورین کرنے کے بعد اس کا استعمال ہڈی اور گوبر نہ کریں، کیونکہ ہڈی جو ہے جناتوں کا کھانا ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھو موجود ہے کہ جو ہے ہڈی اور گوبر سے استنجا مت کرو، یہ جناتوں کی گزارش تھی کہ انسانوں سے کہیے ایسا۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے کیا کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے ایسے ہی جناتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قیامت کے دن جس طریقے سے ہمارا فیصلہ ہوگا ایسے ان کا بھی فیصلہ ہوگا، جس طرح انسان جنت جہنم میں جائیں گے ایسے وہ بھی جنت جہنم میں جائیں گے۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ جنات کو تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جس طرح انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے ایسے ہی جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو پھر جب آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر جب آگ میں ڈالیں گے جہنم میں برے جناتوں کو تو کیسے وہ لوگ جلیں گے آگ کو آگ میں؟ تو دیکھو یہ زیادہ اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، صرف سمپل تھوڑی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو شروع میں نا
مٹی سے بنایا، شروعات مٹی سے کی، تو اس کے بعد جتنے بھی انسان تھے کہ ہم لوگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. ہاں گھر میں سب لوگ ایسا پتلا بنا لیتے ہیں، اس کے بعد مٹی سے انسان بن جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا، انسان کی باقاعدہ پیدائش ہوتی. تو وہ جو جنات کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا تو وہ پہل کی بات ہے نا. اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. اور ویسے بھی جہنم کی آگ یہ آگ سے کئی گنا زیادہ ہے، ہاں 70 گنا زیادہ ہے وہ جہنم کی آگ. یہ دنیا کی آگ، پوری آگ اکٹھا کر لو تو 1% پوری آگ کی گرمی، اس سے 69 گنا زیادہ. پھر قیامت والے دن یہ بھی ایک ملا لو، یعنی 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے، اسی بھیانک آگ. تو یہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرہم لگایا. جناتوں نے اسلام قبول کیا. یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی، یہ زمین میں انسان آپ کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھو دوسری مخلوق آپ پر اسلام لے آئی نا، جنات لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے، ان کو ہدایت ملی نا. آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ کا سفر رائے گا نہیں جا رہا ہے. آپ جو ہے بغیر رزلٹ کے واپس نہیں ہو رہے ہیں. وہاں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، ابھی دیکھیے جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا، اور یہ لوگ جا کر اپنی بستی میں وہاں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو اے نبی آپ جو ہے فکر مت کیجئے، دوسری مخلوق نے اسلام جو ہے قبول کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے. اچھا مکہ میں داخلے سے پہلے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ میرے داخلے پر پابندی لگا چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کچھ سرداروں کو جو ہے پیغام بھجوایا کہ مجھے اپنی امان میں لو تاکہ میں مکہ میں داخل ہو سکوں. اس وقت کا سسٹم کیسا تھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی نا کسی کو امان دے دیتا تھا کہ انہوں میری حفاظت میں ہیں، تو اس کی حفاظت کو، اس کی زبان کو لوگ مانتے تھے، بھئی انہوں فلاں کی حفاظت میں ہیں، ان کو نہیں چھین سکتے. فلاں سردار بول دیے ہیں کہ فلاں سردار کے حفظ و امان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سرداروں کو پیغام بھجوایا کہ مجھے جو ہے اپنی امان میں لو اور میں داخل ہونا چاہتا ہوں مکہ کے اندر، مگر سب لوگ جو ہے بہانہ بنا کر نکل گئے. ایک سردار، اس سے پہلے بھی ان کا نام آیا ہے، گرچہ یہ کافر تھے، مطعم بن عدی نام تھا. مطعم بن عدی یہ وہی سردار ہیں کہ جب بائیکاٹ کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، تو یہ اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. گرچہ وہ مسلمان نہیں تھے. کہتے ہیں نا کافروں میں بھی، مشرکوں میں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، طبیعت کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، اچھے ذہن کے بھی ہوتے ہیں. تو مطعم بن عدی یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ حق بات کرتے تھے، صحیح جو ہے کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھجوایا تو انہوں باقاعدہ تلوار وال لے کر کے اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے اور کہا کہ چیخ کر کے مکہ والوں سے کہ میں ان کو اپنی ایمان میں دیتا ہوں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر مکہ کے اندر داخل ہوئے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا یہ احسان کبھی فراموش نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اسلام تو قبول نہیں کر سکے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اس سے پہلے ہی مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد جب بدر کی لڑائی ہوئی اور بدر کی لڑائی میں مشرکین کو شکست ہوئی، مکہ کے سرداروں میں سے بڑے بڑے 70 سردار گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 سرداروں کے سامنے مطعم بن عدی کو یاد کیا اور کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی ہوتے اور آ کر کے مجھے صرف ایک زبان ان لوگوں کے بارے میں کہتے تو خالی ان کی ایک زبان پر ان تمام لوگوں کو میں چھوڑ دیتا. گرچہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، مگر مطعم بن عدی اگر آج ہوتے اور ایک زبان مجھ سے کہتے آ کر کے کہ ان کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان فراموش نہیں تھے. ایک مسلمان، ہماری شریعت یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم احسان فراموش نہ بنیں. کبھی کوئی شخص احسان کرے تو اس کے احسان کو یاد رکھیں، اس کو بھلائی کی طرف بلائیں، اس کو غلط کام نہ کرنے دیں. موقع ملے تو اس کے احسان کا بدلہ چکائیں. ہمارے نبی کی تعلیمات، ہمارے نبی کی سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے.
اچھا یہ اسلام نہیں قبول کر سکے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے بیٹے جبیر بن مطعم ہیں، دیکھو وہ اسلام لائے، وہ صحابی بنے، ہے نا. یہ کون ہے؟ یہ مطعم بن عدی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اسلام قبول کیے جو ان کے بیٹے، اور وہ صحابی رسول بنے الحمدللہ. طائف سے واپس آنے کے بعد مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ طائف جب گئے تھے تو نبوت کا 10واں سال تھا. دیکھیں تاریخ یاد رکھیے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. نبوت کا 10واں سال، نبی بنائے جانے کا 10واں سال، اور مہینہ تھا شوال کا. مہینہ کیا تھا؟ شوال کا، یعنی کہ رمضان کے بعد ہی جو آتا ہے شوال. شوال میں گئے تھے، واپس آئے. پھر اس کے بعد قریب آ گیا کیا؟ حج کا موسم، کیونکہ شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ بالکل قریب آ جاتا ہے نا. حج کا موسم قریب آ گیا، اور حج کے موسم میں مکہ کے اندر باہر سے لوگ آتے تھے. کئی دن پہلے وہاں ڈیرا وغیرہ ڈال دیتے تھے، ٹھہرتے تھے، کیونکہ حج کرنا رہتا تھا. بہت سارے لوگ کاروباری بھی ہوتے تھے، بزنس کرنے آتے تھے، مارکیٹ لگاتے تھے. بہت سارے لوگ حج کرنے آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اور محنت کرتے تھے، باہر کے لوگوں کے پاس جا جا کر کے جو ہے اسلام کی دعوت دیتے تھے. حالانکہ دشمنان اسلام یہاں پر بھی ٹانگ اڑاتے ہی اڑاتے تھے. دوسرے تو چھوڑو، خود کے چاچا جو ہے ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ پہلے پہنچ جاتا، بولتا ہاں ان کی بات مت سننا، یہ بے دین شخص ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بات نہیں سننا، بات نہیں سننا. اگر بات سن لیے نا تو گھر جاؤ گے تو صحیح انسان نہیں رہو گے، اپنے باپ کے دشمن ہو جاؤ گے، بیوی کے دشمن ہو جاؤ گے، بھائیوں کے دشمن ہو جاؤ گے، خاندان سے کٹ جاؤ گے. بات نہیں سننا ان کی. ایسا پیچھے پیچھے گھومتا تھا، پتھرے مارتا تھا پیچھے پیچھے. مگر ہمارے نبی ان تمام مشکلات کو جھیلتے ہوئے اپنے کام میں لگ گئے. جو ڈیوٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، جو اللہ نے بتایا تھا، اس کو لگے رہے. بہت سارے لوگ اسلام قبول بھی کیے، بہت سارے لوگ نہیں بھی قبول کیے. مدینہ کے بھی چند لوگ اسلام قبول کیے، وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. ادھر ادھر کے لوگ چند اسلام قبول کیے. بہت سارے لوگ انکار بھی کیے کہ نہیں، ہم آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال، نبوت کے 10ویں سال، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی. یہ امہات المومنین میں سے ہے نا، اما سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ان کی شادی پہلے بھی ہوئی تھی، پھر اور بہت پہلے یہ مسلمان ہو گئی تھی. ان کے شوہر بھی مسلمان تھے، حبشہ کی طرف ہجرت بھی یہ کی تھی، لیکن پھر اس کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. پھر اس کے بعد نبوت کا 11واں سال جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. ابھی رخصتی نہیں کی، نکاح یہاں مکہ کے اندر ہوا، رخصتی مدینہ جا کر کے ہوئی، ہے نا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ واقعہ آیا نا، وہ واقعہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے، تمام معجزات کا سردار ہے واقعہ، تمام معجزات کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو زخم لگے تھے 1 2 3 سال کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پر سب سے بڑا مرہم تھا یہ واقعہ. اور اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء اور معراج. اسراء اور معراج کا واقعہ. اسراء کس کو کہتے ہیں؟ اس واقعے کا 2 نام ہے، اسراء بھی اور معراج بھی. اسراء اصل میں کہتے ہیں رات میں چلنے کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس رات میں گئے چل کر کے، تو اس کو بولتے ہیں یعنی نیچے زمینی سفر، اسراء رات میں سفر کرنا. اور معراج کا مطلب چڑھنا، ارجا یارجو سے، روٹ ورڈ ارجا ہے اس کا، ارجا یارجو، چڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چڑھے آسمان پر تو اس کو معراج بھی کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جو گئے بیت المقدس، اس سے زیادہ اہم وہ چڑھنا ہے، اس لیے زیادہ مشہور معراج. ورنہ اس واقعے کا نام 2 ہے، اسراء بھی ہے اور معراج بھی. اچھا اسراء اور معراج سے میں پہلے ہی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن یہاں جو واقعات کو دیکھ کر کے بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف والے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پر راحت والے دن دیے اور پھر اس کے بعد معراج کرائی. اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ تھی کہ نبی کے زخمی دل پر مرہم لگ جائے کہ بھئی یہ دنیا والے آپ کو ستا رہے ہیں،
زمین والے آپ کی عزت جو آپ کی ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کو ملنا چاہیے، وہ نہیں دے رہے ہیں۔ آسمان پر آئیے، دیکھیے آسمان پر آپ کا کیا مقام ہے، آسمان کی سیر کر کے دیکھیے کہ لوگ آپ کو کیا عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے جو ہے وہ مقام دکھایا، وہ بات بتائی، کیونکہ قربت الہی بڑے سے بڑے دکھ کا، بڑے سے بڑے غم کا علاج ہوتا ہے۔ قربت الہی، ہم لوگ خود دیکھیں اپنے آپ کو، کتنے بھی تھکے مادے ہو نا، جسم تھکن سے چور ہو، آپ اچھے سے وضو کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ کی تھکان بہت کم ہو جائے گی، بڑا سکون ملے گا آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا نتیجہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، گفتگو کی، بات کی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، ہے نا، اتنے سارے انبیاء سے ملاقات کرائی، تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنا سکون حاصل ہوا ہوگا۔ جو زخم لگے تھے، جو تکلیفیں لگی تھیں ان سالوں میں، وہ سارے زخم اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں دھل دیے، ختم کر دیے۔ وقت تھوڑا ہو گیا ہے، ورنہ میں معراج کا بھی واقعہ بیان کرتا آپ لوگوں کے سامنے، مختصراً میں ذکر کر دیتا ہوں معراج کا واقعہ، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں، بڑا مختصر انداز میں ذکر کرتا ہوں معراج کا واقعہ۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے سے پہلے آپ کے سینے کو چیرا گیا، سینے کا آپریشن ہوا، چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دھلا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، پھر علم و حکمت سینے کے اندر بھر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ آپریشن ہوا تھا بچپن میں، کہاں پر ہوا تھا؟ دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو وہاں پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا تھا۔ اچھا، وہاں پر سینے کو کیوں چیرا گیا تھا؟ بچپن میں کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ چلو اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایک ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا تھا کہ جو لوگ سرکش تھے، شیطان کا غلبہ ہر طرف دکھائی دے رہا تھا، انسان کی شکل میں شیطان کے چیلے گھوم رہے تھے۔ اب ایسے لوگوں کے بیچ میں ایک ایسی شخصیت جن کو آگے چل کر نبی بننا ہے، رہنا ہے بے داغ کریکٹر کے ساتھ، تو اس کی تیاری تو ہونی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو دھل کر کے، علم و حکمت سے بھر کر کے آپ کو تیار کیا کہ 40 سال تک آپ کو مقابلہ کرنا ہے ان کا، ہر فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہر بری چیز کو اپنے اچھائی سے جواب دینا ہے، شیطان کے ہر وسوسے سے آپ کو بچنا ہے، آپ کو ایسا بننا ہے کہ شیطان کی کوئی چال آپ پر کارگر نہ ہو سکے۔ تو اس لیے بچپن میں آپریشن ہوا۔ اچھا، اب کیوں ہوا معراج کرانے سے پہلے؟ معراج کرانے سے پہلے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار سینہ چاک کرایا اور پھر اس کے بعد جو ہے دھلا، پھر علم و حکمت سے بھرا، وہ اس لیے کیونکہ آپ کو اس دنیا سے نکل کر ایک الگ دنیا میں جانا ہے، اس دنیا سے نکل کر ایک الگ دنیا میں جانا ہے، اور ایسا نہیں کہ اس دنیا میں جا کر کے واپس نہیں آنا، پھر آنا بھی ہے۔ تو اب یہاں سے وہاں، معمولی ایک مثال میں دوں، آج لوگ نکل کر کے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہے نا، کوئی جو ہے یہاں کا سفر کر رہا ہے منگل گرے کا، تو کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کو کتنا تیار کرایا جاتا ہے، یہ معمولی سا سفر ہے۔ ہمارے نبی نے 7 آسمان کا سفر کیا تھا، جنت جہنم دیکھی تھی، رب کے عرش کے قریب پہنچے تھے، اتنا لمبا سفر۔ یہاں جانے کے واسطے انسان کتنی تیاری کرتا ہے، کئی سال لگتے ہیں، ہے نا۔ پھر نبی کو تو یہ سب ساری منزلیں طے کرنی تھی، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنی تھی، تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے واسطے تیار کیا، آپ کے دل کو اتنا مضبوط بنایا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر سا واقعہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں، اسراء و معراج کا، بڑے مختصر انداز میں، بالتفصیل نہیں، کیونکہ میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں خطبات کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر، اس سفر کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، ایک سفید جو ہے خچر کی شکل میں، ایسا براق جس سواری کو کہتے ہیں، اس سواری پر بٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ بڑی تیز رفتار سواری تھی، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی پہلا قدم وہاں ہوتا تھا اس براق کا۔ اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر لے جایا گیا، کہاں؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کروائی۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ نبی تو پورے انتقال کر چکے تھے، پھر کیسے زندہ ہو کر کے آ گئے،
بھئی یہ سفر ہی ایسا تھا عجیب و غریب نا، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر آپ نارمل انسان کی طرح سوچیں گے تو پھر بولیں گے کہ یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچ گئے، پھر یہ براق سواری کیسے آ گئی، پھر آسمان پر کیسے چڑھ گئے، پھر رات میں کیسے چلے، ایسے سوال تو کافرہ کر رہے تھے مکہ والے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی جو ہے امامت کروائی، پھر وہاں سے جو ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر پہنچے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچے ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر پہنچے ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر پہنچے تو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر بیت المعمور دیکھا، بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ساتویں آسمان پر وہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر جب نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، پھر نیکسٹ دوسرے نئے 70,000، پھر نیکسٹ دوسرے نئے، یعنی آپ سوچئے فرشتوں کی تعداد گن نہیں سکتے، روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے بیت المعمور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جہاں سے آگے جبریل بھی نہیں جا سکتے، سدرۃ المنتہا، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا اسٹاپ ہے کہ اوپر والے فرشتے وہاں تک آتے ہیں اور نیچے والے فرشتے وہیں تک جاتے ہیں۔ ہمارے نبی کا مقام دیکھیے، مقام مرتبہ عظمت دیکھیے کہ ہمارے نبی وہاں سے بھی آگے گئے۔ اب جبریل آگے نہیں جا سکتے تھے، جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس میں یہیں تک، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اکیلے گئے، اللہ رب العالمین سے بات کیے بغیر کسی واسطہ کے، ڈائریکٹ بات کی، اللہ رب العالمین سے گفتگو کیے، اتنے قریب ہوئے کہ قلم چلنے کی آواز، قلم جہاں اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جاتا ہے وہ قلم چلنے کی آواز بھی سنے، جیسا کہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 تحفے دیے، ایک تو نماز، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر اس شخص کے گناہ معاف کی جو شرک سے بچے، شرک نہ کرتا ہو۔ یہ 3 تحفے دیے، لیکن اس میں سب سے اہم تحفہ نماز، اس لیے تحفہ معراج کس کو بولتے ہیں؟ نماز کو۔ حالانکہ 3 تحفے ملے لیکن مشہور کیا ہے؟ نماز زیادہ مشہور ہے، کیونکہ نماز بہت اہم ہے۔ تو 50 وقت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی۔ اچھا، بات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام بولے کیا تحفہ ملا؟ اللہ نے کیا دیا تحفے میں؟ تو کہا کہ 50 وقت کی نمازیں اللہ نے دی ہیں۔ تو کہا کہ میں تجربہ کر چکا ہوں، آپ سے پہلے میں اپنی قوم سے تجربہ حاصل کر چکا ہوں، آپ جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کم کر دے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر گئے، سفارش کی، کچھ کم ہو گئے، پھر آئے، انہوں بولے نہیں اور کم کرانے کے لیے جاؤ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے جاتے رہے، 5 وقت کی نمازیں لاسٹ میں بچی، 5 وقت کی نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بولے جا کر اور کم کرا کر کے آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب 5 وقت کی نماز میں کیا کم کرانا، مجھے شرم آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے جا کر کہوں گی اب اس 5 میں بھی کمی کر دو۔ اچھا، یہاں پر کچھ منچلے ایسے بھی ہوتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کاش ایک مرتبہ اور چلے آتے، ایک مرتبہ اور چلے آتے، اتنا تو گئے ہی تھے۔ تو بہرحال نماز تحفہ معراج، ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تحائف لے کر کے واپس آئے، ہے نا، واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختصر سے وقت میں، رات کے مختصر سے وقت میں، اور ایسا نہیں کہ خواب میں گئے تھے خواب میں چلے آئے تھے، کیونکہ خواب میں آدمی کہیں بھی جا سکتا، کہیں بھی آ سکتا، جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں ایک دم صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آئے، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ ورنہ آدمی سپنے میں تو کہیں بھی جا سکتا، کہیں بھی آ سکتا ہے، ایسے تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ سپنے میں کہاں چلے آتے، اس میں کیا بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں، جسمانی طور پر صحیح سلامت آپ گئے تھے اور آئے تھے مختصر سے حصے میں رات کے، یہ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال تو آتا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ لوگ معراج میں اکثر سوال کرتے ہیں، جبکہ میرا ماننا یہ ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اس میں اتنا زور دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟
بھئی نہ ہم وہاں تھے نہ آپ وہاں پر تھے، جو لوگ تھے اس دور میں ان سے پوچھ لیں، وہ لوگ جو کہیں، ان کا جو خیال، ان کا جو نظریہ، اس کو مان لیں۔ اب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک تابعی ہے مسروق نام رحمۃ اللہ علیہ، مسروق تابعی، انہوں نے سوال کیا اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کیا؟ بات تو کی تھی، قریبی ہوئے تھے، حجابات تھے، نور تھی، اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیکھا نہیں دیکھا یہ کلیئر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھا ایسا فیس ٹو فیس؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات ہے، دیکھو ان کی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے۔ آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ آج کا کوئی بھی ایک اچھا مسلمان اس بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ اماں جو ہے جھوٹ بول رہی ہیں؟ پھر ایک دوسری حدیث بھی ملتی ہے صحیح مسلم کی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا تھا کیا معراج کی رات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہو، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں ایک بات جان لیجیے کہ دنیا کی آنکھوں سے، یہ دنیا کے اندر جو آنکھیں ہیں اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن کا، قرآن پڑھو، قرآن ہر پرابلم کا حل ہے۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بار بار سمجھایا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے کہا تھوڑا ذرا دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں خود نہیں خالی تجلی ایک روشنی ظاہر کرتا ہوں، وہ تجلی بھی نہیں دیکھ سکے، وہ اللہ کی نا ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈالی، وہ روشنی نہیں دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر اللہ سے معافی مانگنے لگے ہوش میں آنے کے بعد میں نے غلط فرمائش کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ قرآن کا ہے۔ تو ان آنکھوں کے اندر وہ شکتی، وہ پاور ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ ہاں جب جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہوں گے، جیسا کہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین جو ہمیں شکتی، جو پاور دے گا، کیونکہ جنت کے اندر جو ہم داخل ہوں گے تو بہت ساری چیزیں بدل جائیں گی نا۔ ایک آدمی کمزور ہے، صحت مند بنا کر داخل کیا جائے گا، ایک آدمی کی ہائٹ کون سی بھی ہو لیکن آدم علیہ السلام کی ہائٹ پر ہو جائے گا، لباس یہ نہیں ہوگا بلکہ ایک روشنی ہوگی، ہے نا، وہاں پیشاب پیخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، عجیب سا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ آدمی کتنا بھی کھا لے اس کے بعد ایک ڈکار آئے گی، ختم، پورا کھانا وانا سب صاف، پھر دوبارہ کھا سکتے ہو، 1 منٹ کے بعد ہی، کچھ سیکنڈوں کے بعد پھر دوبارہ کھا سکتے ہو۔ تو جنت کا پورا سسٹم بدل جائے گا نا، ہماری باڈی بدل جائے گی، ہماری صحت بدل جائے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ وہاں اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ جنت کے اندر حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جب جنتی داخل ہو جائیں گے اور ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی، بڑے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کچھ اور بھی چاہیے، تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے، سب کچھ تو ہے نا، جو کچھ ہم نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر ہے، یہاں تو کوئی بھی خواہش کرو ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ کہے گا نہیں ابھی ایک چیز باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ ہٹا دے گا، یعنی آواز کی جگہ پر اللہ تعالیٰ خود دکھائی دے گا، وہ رب جس کی ہم بغیر دیکھے عبادت کرتے ہیں، وہ رب ہمارے سامنے ہوگا۔ سوچو کیا منظر ہوگا، جنتی لوگ واقعی میں تڑپ کر بولیں گے اے اللہ رب العالمین یہ نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے، اس نعمت کے سامنے ساری نعمتیں پھیکی پڑ گئیں، ساری نعمتیں ہینچ گئیں، یہ نعمت سب سے عظیم، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اچھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے اور لوگوں کو صبح ہوتے ہی بتایا کہ میں گیا تھا رات میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ہے نا، اور انبیاء سے ملاقات کی، آسمانی دنیا پر گیا، بیت المقدس گیا، تو سب لوگ مذاق اڑانے لگے، سب ہنسنے لگے۔ ابو جہل تو بھاگا 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 پہنچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہے کہ وہ ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ، اور پھر آسمانی دنیا پر گیا، تو تم کیا کہو گے؟ تو بکر نے کہا کہ کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ مکہ سے بیت المقدس پہنچنے کے واسطے خالی 40 راتیں لگتے تھے، مکہ سے خالی بیت المقدس پہنچنے کے لیے 40 راتیں لگتی تھی۔ تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا،
تو کہا کہ اب ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل نے کہا اچھا یہ بات جانتے ہو کس نے کہی ہے؟ تمہارے ساتھی تمہارے دوست محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل وہ سچ بول رہے ہیں, تب میں کہوں گا کہ وہ سچ بول رہے ہیں. اسی وقت سے ان کا لقب صدیق پڑا ہے نا, اسی وقت سے, تب وہ سچ بول رہے ہیں. اور پھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لیا. مکہ والوں نے کہا کہ اچھا آپ کوئی پروف بتاؤ. کچھ لوگ جو بیت المقدس کبھی گئے تھے ان لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ بیت المقدس کا نقشہ بتاؤ. اب ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نقشہ دیکھنے تھوڑی گئے تھے کہ اس کی دروازے, کھڑکیاں, روشن دان کہاں کہاں ہے وہ سب دیکھیں. ابھی میں اتنے دنوں سے اس مسجد کے اندر رہتا ہوں, کتنی کھڑکیاں پوچھ لیں کوئی تو میں خود نہیں بتا پاؤں گا, ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے کیونکہ کوئی کھڑکیاں گننے تھوڑی گئے تھے, مگر وہ لوگ پوچھنے لگے امتحان کہ بھئی کتنے پلر ہیں, کتنے کھڑکیاں دروازے ہیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ گن کر کے وہیں دیکھ کر کے پورا بتا دیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دلیل دی, کہا کہ دیکھو مکہ کا ہی ایک قافلہ نا فلاں جگہ گیا ہوا تھا, ابھی وہ راستے میں آ رہا ہے, میں نے رات میں دیکھا ہے فلاں جگہ پر رات میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, اور وہ لوگ جب آئیں گے تو پوچھ لینا کہ وہ لوگ آج کی رات اس جگہ پر ٹھہرے تھے کہ نہیں ٹھہرے تھے. اچھا وہ لوگ جب آئے تو پوچھا گیا کہ فلاں دن کو فلاں رات کو تم لوگ کہاں ٹھہرے تھے؟ وہ بتایا کہ ہاں فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے. وہ بھی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مگر اب جن کو نہیں ماننا ہے آپ لاکھ سمجھا لو تو نہیں مانیں گے, ہے نا, نہیں مانیں گے. جن کو ماننا تھا مانے, جن کو نہیں ماننا تھا نہیں مانے. تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے معراج سے اپنے نبی کے زخموں پر مرہم رکھ دیا کہ اے نبی آپ رنجیدہ نہ ہو, تکلیف زدہ نہ ہو. اگر دنیا میں آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, جو عزت آپ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے, کوئی بات نہیں, آسمان پر آپ کی بہت عزت ہے. اور واقعی میں قربت الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زخم جو ہے بھر گئے. اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے.